الرحمن الرحیم۔ درود و سلام تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ محافل عالیہ کے روح رواں اور ہمارے قائد ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب 6 مہینے بعد آپ کو دیکھ کر میری آنکھیں تازہ ہو گئیں۔ شمس الدین صاحب، فیاض صاحب، انعام صاحب، معتمد صاحب، عظمت صاحب اور تمام ذمہ داران محافل عالیہ و مسجد عالیہ، آپ تمام شرکائے محفل یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 6 مہینے بعد میری واپسی ہوئی ہے محافل میں۔ میں سعودی عرب کے تاریخی سفر پہ تھا، تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے گیا تھا اور تقریباً 3 مہینے وہاں میں نے بتائے۔ پچھلی محفل اقبالیات میں نے کہا تھا یہ، اور وہاں پہ بہت ساری تاریخی مقامات کو دیکھنے، ریکارڈ کرنے اور لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تقریباً 8000 کلومیٹر سعودی عرب میں گھومتا رہا ہوں۔ یزدانی صاحب کی خواہش تھی کہ میں مفصل وہاں کی آنے کے بعد وہاں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں۔ انشاءاللہ کسی وقت اللہ نے موقع دیا تو کریں گے۔ آج جو میرا عنوان ہے ٹیپو سلطان ایک عظیم حکمران اور مدبر۔ دراصل جس وقت شبیر صاحب نے عنوان لیا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج 1000ویں محفل ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں اس کا حصہ بنا۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا نام ہے ان چند ناموں میں سے جو ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے۔ بر صغیر کا ہر مسلمان اس کے دل میں ٹیپو سلطان کا۔ جب ہم برس روزگار کے سلسلے میں خلیج میں تھے تو جب میں ان سے اپنے آبائی وطن گلبرگہ کے بارے میں کہتا تو عام طور پہ لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ میں کہتا ان سے کہ ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں سنا ہے، بس انہی کی سرزمین سے تعلق ہے۔ تو ٹیپو سلطان ایک عظیم حکمران گزرا ہے، اور آج کے اس دور میں جہاں ہمارے بادشاہوں کی اور بڑی شخصیات کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیپو سلطان کا نام بھی اس میں سر فہرست ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک حکمران کہنا شاید وہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ ایک عظیم حکمران تھے۔ میں ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ انعام صاحب نے مجھے بتا دیا ہے کہ پروگرام جو ہے اس کے بعد تہنیت کا وغیرہ سلسلہ ہے، اور تاریخ اسلام کی نشستوں کو مخاطب کرنے والے مقرر فاضل مقرر حضرات بھی تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ایک بڑا موضوع ہے، میں شکر گزار بھی ہوں کہ اس موضوع پہ تیاری کرتے کرتے اس موضوع پہ کتابچہ تیار ہو گیا الحمدللہ، جو 40-50 صفحات کا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سو شائع کریں گے۔ ٹیپو سلطان شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ 20 نومبر 1750 سے پیدا ہوئی، اور آپ کی شہادت 4 مئی 1799 میں ہوئی۔ آپ شیر میسور حیدر علی کے بڑے فرزند تھے۔ آپ کے والد حیدر علی کی ہم جانتے ہیں تاریخ، اور اچھی طرح میں واقف ہے کہ یہ مجاہدین آزادی اگر حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو موقع ملتا اور مفادات حاصلہ اپنا ذاتی
مفاد دیکھنے کی بجائے اگر ان کا ساتھ دیتے تو آج ہندوستان کا نقشہ اور تاریخ کچھ اور ہوتی. ایک الگ بات ہے جس پہ جتنا افسوس کریں ہم کم ہیں. ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی انگریزوں سے مسلسل جہاد کرتے رہے، جو 1767 سے لے کر 1770 عیسوی تک یہ جنگیں جاری رہی. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، افسوس ہمارے اس معاشرے کی بات ہے جس سے میں بھی شامل ہوں، کہ ہمارا بچہ بہت دنوں تک بچہ رہتا ہے. یہاں تک کہ اس کا رشتہ بھی دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے. اور ایک ٹین ایج کا تصور ہمارے پاس ہے کہ ٹین ایجر ہے، ابھی از اسٹل اے ٹین ایجر، ابھی وہ پختہ نہیں ہے. جبکہ اسلامی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو جتنی بڑی فتوحات ہیں ساری ٹین ایجرز نے کی تھی. آپ چاہے طارق بن زیاد کو دیکھ لیں، محمد بن قاسم کو دیکھ لیں، تو ٹیپو سلطان کے والد نے انہیں کبھی اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ اپنا وقت غیر معقول کھیلوں میں، ایسے کھیل جن سے صحت بنتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، نیزہ بازی ہے، تیراکی ہے. اسلام نے تو اسے اپریشیٹ کیا ہے، بہت زیادہ انکریج کیا ہے، لیکن ایسے کھیل، لایانی کھیل جس سے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسلام، میں حلال و حرام کے چکر میں نہیں جا رہا ہوں، علماء کرام یہاں پہ ہیں، لیکن اسے بہت زیادہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. تو ٹیپو سلطان کے والد نے ان کی تربیت عسکری انداز میں کی، اور جسمانی طور پر بہت مضبوط اور دلیر اور لڑاکا تھے. عام طور پہ شہزادوں کی جو اسٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ ان کے ناز و نام میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور ان کو بڑا ان کو لاڑ و پیار مل رہا ہے، اور خادمائیں ہیں، اور ان کے لیے یہ ہوا ہوگا، ہم جانتے ہیں تاریخ میں. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جس میں ٹیپو سلطان ہے کہ جن کی پرورش جفا کشی، میدان اور لوہے کے ساتھ ہوئی. لوہے کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ نے بچپن ہی سے تیر اندازی، تلوار اور دیگر جو حربی جو علوم اور فنون تھے اس پہ آپ نے، میرے خیال میں آواز تھوڑی اونچی کر لوں گا، آپ کا مائک پرابلم کر رہا ہے، اب میں رک نہیں سکتا مائک کے لیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح سے ان کی جفا کشی میں پرورش ہوئی، یہاں تک کہ ان کے والد محترم حیدر علی نے کئی جنگوں میں ٹیپو سلطان کو قیادت دی کہ وہ آگے بڑھ کے مقابلہ کریں. تو جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ ایک ہم ہی تھے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، یہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نے جستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے رہے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. میں بھی خوش ہو رہا ہوں، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. تو ٹیپو سلطان کی پرورش اس انداز سے ہوئی، آپ جنگوں کا حصہ رہے. پھر 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا اللہ کی مشیت سے، اور اس کے بعد 1782 میں ٹیپو سلطان کو تخت پر بٹھایا گیا. ٹیپو سلطان کی سلطنت 80,000 مربع میل جبکہ فوج 88,000 نفوس پر مشتمل تھی. ڈاکٹر محمد سہیل کا ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا ہے معارف میں جو کراچی سے شائع ہوتا ہے، اور اس میں بڑی تحقیقی انداز سے انہوں نے ٹیپو سلطان کی سلطنت کے بارے میں، دراصل میں بہت زیادہ یہی پتہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور شہید ہوئی، لیکن ٹیپو سلطان ایک ایسی ریاست جسے ریاست خداداد کہا جاتا تھا. محمود خان صاحب کا بہت اچھی کتاب بھی ہے سلطنت خداداد. تو ٹیپو سلطان کو وراثت میں حیدر علی سے جنگیں ملیں اور ایک ایسا ملک ملا کہ جس سے بہت کچھ کرنا باقی تھا. ٹیپو سلطان
نے اپنی تخت نشینی کے بعد ایک فرمان جاری کیا اور اس میں بلا تفریق مذہب و ملت سارے باشندوں کے لیے قوانین مرتب کیے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ٹیپو سلطان کے اس جو اس کا سلطنتی نظم و نسق ہے اس سے بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ اگر کچھ کام ہوا بھی ہے تو انگریزی میں ہوا ہے، لیکن اردو میں بہت زیادہ کام نہیں ہوا اس پہ، بلکہ یہ تو ایک بڑا موضوع ہے پی ایچ ڈی کا بھی اور ایک دن کے مکمل سیمینار کا بھی، کہ ٹیپو سلطان نے کیسی اصطلاحات اس دور میں رائج کی تھی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جو اپنے حکومت کے ڈپارٹمنٹس بنائے تھے، آج کی اس گورنمنٹ میں آج 200 سال بعد ہم ٹیپو سلطان کا ذکر کر رہے ہیں، 200 سال سے زیادہ زائد ہو گئے ہیں۔ اس 200 سال پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ڈپارٹمنٹس بنائے انہی کی نقل آج کی حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ اب مثلا یہ کہ ٹیپو سلطان نے گو کہ وہ بادشاہ تھے لیکن اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ میں امین ہوں، خادم ہوں، اور انہوں نے ایک پبلک ریپریزنٹیشن کا ایک فورم بنایا تھا، ایک پارلیمنٹ بنائی تھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا فارسی نام تھا مجلس غم نباشد، اور اس میں وہ اپنی رعایا کی نمائندگی مختلف طبقوں کی، مختلف مکاتب فکر کی اور مختلف مذہبوں کی، مختلف علاقوں کی کیا کرتے تھے، اور اپنے کسی بھی فرمان کو وہ اس پارلیمنٹ سے پاس کرواتے تھے، ورنہ ایک بادشاہ کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے کہتے ہیں، بلکہ آج تو جمہوری میں بھی جو ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں ان کی زبان سے بھی نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے، ان کی مخالفت کیجیے آپ غدار قرار پائیں گے۔ ٹیپو سلطان نے یہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے اپنے سارے جو اس کی جو حکم ہوتے تھے اس کی توثیق کراتے تھے، اور پھر انہوں نے 2 کانسٹیٹیوشنز بنائے، ایک ملٹری کے لیے کہ ملٹری کا جو اس کو ٹیپو سلطان کا جو ملٹری کا جو سیٹ اپ تھا، اور انہوں نے جس انداز سے اپنی ملٹری کو منظم انداز سے ترتیب دیا تھا، اس پہ تو ایک انگریز نے کتاب بھی لکھی ہے، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، ایک کتاب بھی لکھی ہے اس پہ کہ اس نے کس طرح سے ملٹری کو اپنے ڈیوائڈ کیا تھا، کس طرح سے اچھا ٹیپو سلطان کا ایک خاص بات یہ تھی کہ عام طور پہ ہمارے ادارے یا ہماری تنظیمیں، شاید میں سخت الفاظ بول رہا ہوں، الا ماشاء اللہ اچھی بھی ہوں گے، لیکن ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، بسایا جاتا ہے ان کو لا کے، جبکہ ٹیپو سلطان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، چاہے آپ جتنے متقی ہوں آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو آپ اس قابل نہیں ہیں۔ ایک بندہ جسے تیرنا نہیں آتا ہو اسے سمندر کا لائف گارڈ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ، پریشان مت ہوئیے، مجھے وقت ہے اس کا احساس ہے مجھے، بلکہ یہ تو 1.5-2 گھنٹے کا موضوع تھا، مجھے بڑا سمیٹنا پڑ رہا ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ سمندر کو کوزے میں سما سکوں۔ ٹیپو سلطان نے ایک یونیورسٹی بھی قائم، ہاں تو اس نے دو کنسٹیٹیوشنز بنائے، ایک ملٹری کے لیے اور ایک عوام کے لیے، آئین بنائے، اور ٹیپو سلطان کا یہ تھا کہ آؤٹ سورسنگ جسے آج کہا جاتا ہے، تو ٹیپو سلطان نے آؤٹ سورسنگ کی تھی فرانس سے، عالم عرب سے، یورپ سے، کہ اس کے ایکسپرٹس آئیں اور یہاں کے لوگوں کو سکھائیں وہ چیزیں۔ ٹیپو سلطان کے اندر مذہبی جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، سچا اور راسخ العقیدہ مسلمان تھا، وہ ایسا مسلمان نہیں تھا کہ بس نام کا ایسا نہیں تھا، بلکہ شاید ہی کوئی نماز اس کی قضا ہوئی ہو، اور وہ اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے، اور ایک خیر ان کی مذہبیت سے مجھے یہاں پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا، بہت مذہبی ہیں، اس کے باوجود اپنی رعایا کو کبھی انہوں نے
ہندو، مسلم یا عیسائی کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ ان سب کو ایک نظر سے دیکھا۔ مراٹھوں نے جب حملہ کیا تھا، سردار رگھوناتھ راؤ جو مراٹھوں کا تھا، 1791 میں اس نے حملہ کیا تھا سری نگری کے مندر پہ اور لوٹ کر لے گئے تھے مال، تو وہاں کے پجاری نے ٹیپو سلطان کو لکھا، تو ٹیپو سلطان بہت غصہ ہوئے اور ٹیپو سلطان اور وہاں کے جو چیف مہنت ہیں ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی ہے، اور اس کے 30 لیٹرز آج بھی میسور کی لائبریری میں موجود ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اس میں کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس مقام کے خلاف یہ گندہ اور بہیمانہ اقدام کیا ہے، وہ یقیناً اپنے اس گناہ کا خمیازہ بہت جلد اٹھائیں گے اور میرے غضب کا شکار ہوں گے۔ ٹیپو سلطان نے پہلی مرتبہ سینسس کروائی، مردم شماری کروائی، کاسٹ بیس پہ، ریجنز بیس پہ، اور ایون ٹو دا ایکسٹینٹ آف آج کل جیسے کہتے ہیں نا کہ معاشی طور پہ بیکورڈ یا بلو پاورڈ BPL کا جو ہے، ٹیپو سلطان نے اس کی بھی کروائی اور وظیفے مقرر کروائے۔ اور ٹیپو سلطان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹسٹ کو بھی رکھا تھا، اور وہ سائنٹسٹ اس بات کو وہ یہ کرتے تھے کہ نئی نئی ایجادات، نئی نئی اختراعات، میسور اور اس کے اطراف میں بہت سارے کارخانے تھے جس میں ٹیپو سلطان نئے چیزیں ایجاد کرواتے تھے۔ آج بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ راکٹ اور میزائل کے بانی ٹیپو سلطان ہیں۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ جسے انگریزوں نے بڑا پسند کیا وہ یہ تھا کہ بڑے جو جہاز ہوتے ہیں، نیوی ہوتی ہے، اس کے جو پیندے ہیں، جو تلے ہیں، عام طور پہ لوہے کے بنتے تھے، لیکن بسا اوقات سمندر کی مقناطیسی چٹانیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی، اور دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ کوروجن، زنگ لگ کے ان میں سوراخ پیدا ہوتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اسٹڈی کروائی اور تانبے کے ذریعے سے ایک الوائے بنایا اور کہا کہ تانبے کے پیندے بنائے جائیں تاکہ اسے زنگ نہ لگے اور وہ جہاز ڈوبے نہ۔ اور اس چیز کو بعد میں ساری دنیا کی نیوی نے، بہت سے ممالک کی ترقی یافتہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ ٹیپو سلطان جہاز سازی کے بڑے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے جہاز بنائے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے جہازوں کی تعداد کبھی بتاتے ہیں کہ 600 تھی چھوٹے جہازوں کی، بڑے جہازوں کی تعداد 200 تھی۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ عام طور پر جتنے بادشاہ تھے زمینی فوج ہوا کرتی تھی، پیادہ دستے ہوئے کرتے تھے جو لڑتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے پہلی مرتبہ نیوی کی طرف بہت توجہ دی اور نیوی کا ایک منظم ادارہ انہوں نے قائم کیا، اور اس میں بھی بڑے انہوں نے عہدے بنائے۔ اب ٹیپو سلطان کا ایک اور کام انٹرنل سیکیورٹی تھا۔ انٹرنل سیکیورٹی ٹیپو سلطان کی اتنی زبردست تھی کہ اگر کسی جگہ چوری ہو جاتی تو وہاں کا جو صوبے دار تھا پولیس کا، اگر وہ چور کو نہ پکڑے تو اس کی تنخواہ سے وہ پیسے کٹ ہوتے تھے۔ عدالتی نظام ٹیپو کا یہ تھا کہ بغیر خرچ کے وہ آئے اور اپنا کیس پیش کرے، اور مقامی قاضی یا مقامی جیوری آج امریکہ استعمال کر رہا ہے، یہ ٹیپو سلطان استعمال کرتا تھا کہ شہر کے معززین بھی فیصلے میں شامل ہوتے تھے، اور اس میں اگر وہ اس سے متفق نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو پھر وہ انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ عدالت عالیہ کی طرف جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج 200-250 سال پہلے جو محکمے ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارے محکمے ٹیپو سلطان کے پاس تھے۔ فرانس میں صنعتی انقلاب آیا، مساوات ہوئی، فرانسیسیوں سے چونکہ ٹیپو کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور ٹیپو سلطان کی جو زبانیں تھیں وہ فرانسیسی جانتے تھے، وہ انگریزی جانتے تھے، اس کے علاوہ عربی اور فارسی جانتے تھے، کنڑی زبان پہ انہیں عبور حاصل تھا، باوجود کہ کنڑی ان کی مادری زبان نہیں تھی، لیکن دفتر کی ساری کارروائی کنڑی زبان میں ہوتی تھی، اور فارسی اور کنڑی زبان میں فرمان لکھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی تیلگو، مراٹھی اور ملباری زبان کا بھی آپ کو یہ تھا۔ آپ کا ذاتی کتب خانہ تھا جس میں بعض کہتے ہیں 2000، بعض کہتے ہیں 10,000 کتابیں تھیں، اور ٹیپو سلطان اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ مطالعے میں گزارتے تھے۔ وہ یورپ سے کتابیں منگواتے تھے اور اس کا ترجمہ کرواتے، چونکہ فرانسیسی انہیں بہت اچھی آتی تھی، فرانس سے ان کی بڑی دلچسپی تھی، بڑے گہرے تعلقات تھے، اور فرانس سے ٹیکنیکل نو ہاؤ انہوں نے استعمال کیا بہت ساری چیزوں کے لیے۔ اور
فرانس اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ٹیپو سلطان سے سیکھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا حکمران، اور برسر تذکرہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ٹیپو سلطان نے اردو اخبار جاری کروایا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اردو اخبار جاری کروایا تھا جو 5 سال چلا، اور وہ اخبار میں حکومت کی خبریں، ملٹری کی خبریں اور عوام کی رائے تینوں شامل ہوا کرتی تھی، اور ٹیپو سلطان کی شہادت تک 5 سال تک یہ بلا ناغہ شائع ہوتا رہا۔ اب ٹیپو سلطان نے صنعت و حرفت میں بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ ریشم کی صنعت اس نے بڑا فروغ دیا۔ اس نے یورپ سے نو ہاؤ لیا، فرانس سے لیا، یورپ سے لیا، اور یہاں کے باشندوں کو بتایا کہ آپ کے اچھا آج بڑا چرچا ہوتا ہے کہ ہم ایگریکلچر فارمنگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو فارمنگ کی جو ٹیکنیک ہے کہ کم زمین میں زیادہ اگاؤ، زیادہ پیداوار حاصل کرو، یہ ٹیپو سلطان کا فارمولہ ہے۔ فرانس کا جب سفیر وہاں آیا، اس نے دیکھا کہ 1 انچ بھی زرخِ زمین خالی نہیں ہے، اور ٹیپو سلطان نے ایک اور کام کیا۔ زمیندارانہ نظام نہیں ہے کہ کسی کے 1000 ایکڑ 2000 ایکڑ۔ ٹیپو سلطان نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو زمین پہ ہل چلائے گا زمین اس کی ہے۔ اب لینڈ ریفارم ہوئے ہیں ہمارے پاس، ایڈوکیٹ صاحب جانتے ہیں، لینڈ ریفارم اب ہوئے ہیں، اور اب بھی بے نامی زمینیں کتنے لوگوں کی ہیں، لیکن ٹیپو سلطان نے کہا کہ جو زمین پہ محنت کرے گا زمین اس کی۔ اور کوئی بھی مزارع یا کاشتکار اپنی فریاد لے کر ٹیپو سلطان کے پاس آتا، کہتا کہ مجھے زمین کی ضرورت ہے، تو اسے زمین الاٹ کر دی جاتی۔ اب انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے خاص دشمنی یہ تھی کہ ان کا مقابلہ کسی عیاش یا رات دن ناچ گانے اور ڈھول کی تھاپ پہ محظوظ ہونے والے، جام پہ جام لنڈانے والے، خلوت اور جلوت والے نہیں تھے، بلکہ ان کا مقابلہ ایک چالاک ترین اور بہترین دشمن سے تھا، اور انگریزوں کو یہ بڑی فکر کھائی جا رہی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ ٹیپو سلطان نے جب میزائلز کا استعمال کیا، راکٹس کا استعمال کیا، تو وہ بڑے حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ کس آدمی سے ہے۔ بلکہ جب آخری جنگ ہوئی تو ان انگریزوں کا ارادہ تھا کہ اس بار ہار گئے تو ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری شکست کی اصل وجہ یا تو نادان دوست ہوتے ہیں یا منافقین ہوتے ہیں، ورنہ کسی قوم میں اتنا دم نہیں ہے کہ کلمہ کو قوم کو ہرا سکے۔ یہ ہمارے ہوتے ہیں جو اندر سے مغبری کرتے ہیں، اپنے چند لالچ کے لیے، عہدوں کے لیے، پیسوں کے لیے آپ بڑا وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ قومیں فروختاً، بچے ارزاں فروختاً، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، اور بعد میں انگریز کہتے ہیں کہ تو نے اس سے غداری کی، ہم سے کیا وفاداری کرے گا۔ انگریز بھی انہیں مار ڈالتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کام ہیں، اور آپ نے خاص طور پہ ایک اور کام کیا تھا۔ آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بڑی بات کی جاتی ہے، FDI، ایڈوکیٹ صاحب FDI کی بڑی بات کی جاتی ہے، بلکہ ملکوں کے دورے کرتے ہیں کہ FDI لائی جائے۔ اس زمانے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم ممالک کو جو متمول تھے، ترکی، مراکش، افریقہ کے دوسرے ممالک، یہاں تک کہ شرق بعید کے ممالک کو بھی اپنے سفیر بھیجے اور کہا کہ انویسٹمنٹ کریں ہمارے یہاں آ کر، ہم آپ کو ٹیکس فری زون دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ آئے، انہوں نے وہاں پہ کی، یہاں تک کہ چینیوں کا ایک بڑا مرکز وہاں پہ بنا دیا تھا، اور چینیوں نے شکایت کی کہ ہمارے جہاز سلامت نہیں رہتے، آتے وقت ملابار پہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو ان کے لیے خاص ایک گارڈ تشکیل دیا کہ ان کی تجارت، تو چینی تاجر وہاں آیا کرتے تھے۔ اب ٹیپو سلطان سے انگریزوں کی دشمنی، میں نے جس سے بتایا کہ ایک بہادر دشمن تھا۔ اب میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں اور سارے واقعات بیان کروں، بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ تو انگریزوں کے ایک بے انتہا متعصب ہسٹورین ہیں، ان کا کیپٹن تھے، ان کا نام تھا کیپٹن لٹل۔ اس نے میسور کی تیسری جنگوں میں حصہ لیا۔ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے
کہ ٹیپو سلطان سے متعلق بہت ساری افواہیں سنی جاتی ہیں. وہ ایک جابر و ظالم حکمران ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام رعایا اس سے بیزار ہے. لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صنعت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہو رہے ہیں. رعایا اپنے کاموں میں مصروف و منہمک ہے. زمین کا کوئی حصہ بنجر نظر نہیں آتا. قابل کاشت زمین جس قدر مل سکتی ہے اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہیں. 1 انچ بھی زمین بیکار نہیں پائی گئی. رعایا اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام بدرجہ اتم موجود ہے. فوج کی تنظیم اور اس کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی مہذب ملک کی فوج سے پیچھے نہیں ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے کیا کچھ نہیں کیا. انگریزوں کی ٹیپو سلطان سے اتنی دشمنی تھی کہ انہوں نے غدار تلاش کیے اور بعد میں ٹیپو سلطان کو جب شکست ہوئی، حالانکہ وہ شکست دنیائی شکست ہے، انگریز شکست کھا گیا تھا. اگر آج ٹیپو کو شکست ہوتی تو اس وقت میں اس پر لیکچر نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ ٹیپو فاتح تھا. مجھے بھی درپیش ہے کربلا، میرا سر بھی اچھلنا چاہتا ہے. تو یہ ٹیپو سلطان کا تھا. اور انہوں نے بہرحال اپنی جنگیں لڑی اور آخری جنگ میں جب اپنے غداروں نے دروازہ کھول دیا. اور جب میں ٹیپو سلطان کے مزار پہ گیا اور جب میں وہاں پہنچا آج سے 10 سال پہلے، اور مجھ پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی کہ واقعی ایک شہید کا مزار ہے. ایک رعب آج بھی کوئی وہاں جائیں تو محسوس کریں گے کہ ایک شہید کا مزار ہے. اور ٹیپو سلطان کو ان کے فرانسیسی جو مشیر تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو یہاں سے دیودرگ لے کے چلا جاتا ہوں پیچھے راستے سے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کشتی کا جہاز کا کپتان ہوں اور جہاز کا کپتان سب سے آخری مرتبہ اترتا ہے. میں اپنی جان دے دوں گا، اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ٹیپو سلطان کا مقالہ مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی 1 دن کی زندگی کے برابر ہے. کئی لوگوں نے تھی جو اپنی جان مال کی امان لے لی، آج تاریخ انہیں یاد نہیں کرتی. کتنے میر جعفر اور میر صادق کو یاد رکھا تاریخ نے، لیکن آج بھی ٹیپو سلطان کا نام ہماری زبانوں میں ہے، ہمارے دلوں میں. علامہ اقبال کا ٹیپو سلطان سے ایک بڑا گہرا عشق تھا. الحمدللہ مجھے توفیق ہوئی ہے کہ حال ہی میں علامہ اقبال کی جو مارکت الآراء نظم ہے دریائے کاویری، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے انگریزی اور اردو میں، اور کئی ویب سائٹس پہ دنیا بھر کے اسے اپلوڈ بھی کیا گیا ہے. اور ٹیپو سلطان اور اقبال ایک بذات خود ایک بڑا موضوع ہے. اللہ نے کبھی موقع دیا، زندگی باقی رہی تو اس موضوع پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. میں آخر میں ایک بات کہوں کہ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کی نفرت اپنی جگہ تھی. انگریزوں کو اتنی نفرت تھی کہ آئی اے ایس آفیسر کا جو اس دور میں ایگزام ہوتا تھا انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کا، اس کے ایکولنٹ جو لندن کا ایگزام تھا اس دور میں، تو اس میں ایک سوال ٹیپو سلطان کے بارے میں پوچھا جاتا کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. عبداللہ یوسف علی نے اپنی سوانح حیات سرچنگ آف سولیس میں اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی کہتا کہ ٹیپو سلطان ایک بہادر تھا تو اس کا سلیکشن نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے لکھنا ہوتا تھا کہ ٹیپو سلطان انگریزوں کا غدار تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے کتنے بڑے کارنامے ہیں، کتنے بڑے ان کے احسانات ہیں اس امت پہ، کہ آج بھی ٹیپو کا نام جیسے ہی زبان پہ آتا ہے تو شجاعت، ہمت، مردانگی اور حوصلے کی بات ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن ہم کیا ہیں؟ کیا ہم نے ہمارے اپنے اسلاف کی اس تاریخ کو اپنی نئی نسل تک منتقل کیا ہے؟ میں اور آپ، میں بھی شامل ہوں. کتنے بچے جانتے ہیں ہمارے؟ نہیں جانتے. ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو اپنی نئی نسل تک پہنچائیں. تاریخ کی کلاسز رکھیں. آپ کی کتابیں پڑھنے نہیں آئے گی. آج اللہ کا شکر ہے کہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، لیکچر ہال. یزدانی صاحب سے کئی لوگوں نے وہی سعودی عرب میں یہی کہا کہ اتنے بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں کہ سامعین کیوں نہیں آتے. اگر یہ لیکچر آکسفورڈ اور مانچسٹر کے لیکچر دیکھے یوٹیوب پہ جا کے، پورے ان کے 2 منزلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، علمی لیکچر ہوتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. ہمارا حال یہ ہے. پھر ہم تقدیر کو روتے ہیں. اپنے بزرگوں سے ہم سیکھیں، انہیں مشعل راہ بنائیں. اپنی نسل تک صرف میڈیکل، انجینئرنگ، IAS، IPS
کمانا، پلاٹ، گھر، کار، اس کو ٹرانسفر مت کیجئے، حوصلے کو ٹرانسفر کیجئے، کیونکہ جو قوم بے حوصلہ ہو جاتی ہے تو وہ قابل اور ایجوکیٹڈ غلام پیدا کر دیتی ہے، حکمران پیدا نہیں کرتی۔ میری بات بری لگ رہی ہو تو مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں بھی شامل ہوں اس میں۔ یہودی اپنے بچوں کو اپنی تاریخ بتاتے ہیں، ان کا تاریخ کا کورس کرواتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انگریز جنرل ہارس کو جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت کی اطلاع ملی، اس نے کہا، نعش دیکھی اور فرط مسرت سے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری غفلتوں سے ہمیں جگائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں جذبہ اور ولولہ اور ایمان عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی سماع خراشی کی میں نے، اور کچھ اگر میں زیادہ بول گیا ہوں تو میں آپ سے معذرت خواہوں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔